کہ جس کو موت یاد ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ تو موت کو یاد کر کے نیک اعمال کرے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آج کی رات آپ سو گئے اور صبح کو آپ کی آنکھ نہ کھلے تو اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں جو بھی مخلوق ہے اس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن اس کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس سے ہم موت کے قریب نہ ہو رہے ہوں، جس سے ہم دنیا سے دور نہ ہو رہے ہوں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ایک پل ہمارا گزر رہا ہے اور ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ ذرا آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ آپ کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ موبائل میں، سوشل میڈیا میں، دنیا کی چیزوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، دنیا کا مال کمانے میں، دنیا صحیح کرنے میں، دنیا کی چیزوں کو بنانے میں، گھر بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں، دنیا کو صحیح کرنے میں۔ لیکن دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی چیزوں میں لگ کر ہم موت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، حضور کو بھول گئے، قبر کے عذاب کو بھول گئے، سامنے حاضری ہوگی اس چیز کو بھول گئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی، ایک دن موت آ کر رہے گی۔ امیر بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا، بوڑھا بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، عورت بھی مرے گی، مرد بھی مرے گا۔ ایک دن موت تو آ کر ہی رہے گی۔ بس فرق اتنا ہے کہ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، کسی بھی پل موت آ سکتی ہے، کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے۔ اور موت نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے اور نہ عورت کو دیکھتی ہے۔ موت تو آ کر رہتی ہے۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ اور آپ بتائیں، آپ نے مرنے کی تیاری کی ہے؟ آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینے کی ہمت ہے تو پھر تم موت کو کیوں بھول گئے؟ جس کو موت یاد ہو، کیا وہ گناہ کرے گا؟ کیا وہ ظلم کرے گا؟ کیا وہ غیبت کرے گا؟ کیا وہ گناہوں کی چیزوں میں لگے گا؟ کیا وہ کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا؟ کیا وہ زنا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس کو موت یاد ہوگی وہ نہ ظلم کرے گا، نہ گناہ کرے گا، نہ وہ غیبت کرے گا، وہ تو مرنے کی تیاری کرے گا۔ میرے بھائیوں، جبھی تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ زیادہ یاد کرنے کا ترغیب کیوں دی؟ اس لیے ترغیب دی کہ جس کو موت یاد ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ تو موت کو یاد کر کے نیک اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا۔ میرے بھائیوں، عقل مند تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ کیا آپ نے موت کی تیاری کی؟ کیا آپ نے موت کو یاد کیا؟ کیا آپ نے عہد کرا لیا ہے کہ بس ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ کوئی اعمال نہیں، کوئی نیک کام نہیں، اللہ کو بھی ناراض کیا اور حضور کو بھی ناراض کیا، تیرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا، اگر گناہ ہو جائیں توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔